السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ شمس۔ شمس اس کا نام ہے۔ اس میں 1 رکوع، 15 آیتیں، 54 کلمات اور 247 حروف ہیں۔ متعدد قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کو اس حقیقت سے خبردار کیا گیا کہ جس حکیم خالق نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کو گوناگون قابلیتیں عطا کی ہیں، وہ ان کو استعمال میں لانے کے لیے اعضاء سے نوازا ہے۔ اس نے اس کی فطرت میں نیک و بد، خیر و شر میں امتیاز کی تخم ریزی بھی کر دی ہے۔ جو شخص اس بیج کی مناسب نگہداشت کرتا ہے، اس کی نشو و نما پر پوری توجہ دیتا ہے اور وہی کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن جو شخص اپنے لاشعور سے ابھرنے والی آواز کو درخوار اتنا نہیں سمجھتا، کسی برائی کے اقدام پر اس کے ناگہانہ دل میں جو ہلچل برپا ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے نفس کی خواہشات کے ریلے میں تنکوں کی طرح بہتا ہی چلا جاتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں خائب و خاسر ہوگا۔ سورج کے اجالے میں بھی وہ اندھوں کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ بھی ہے کہ تم بار سن چکے ہو۔ ان کے نبی نے ان کے مطالبہ کے مطابق معجزہ دکھایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چٹان پھٹی اور اس سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی نمودار ہوگی، لیکن جن کے دل کی آنکھ اندھی تھی انہیں پھر بھی ہدایت نصیب نہ ہوئی، بلکہ ان کی ایک بدبخت ترین انسان نے اس ناکہ کی کونچیں کاٹ کر اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، خود بھی برباد ہوا اور اپنی ساری قوم کو بھی برباد کر ڈالا۔ یہ تھا سورہ شمس کا مختصر سا تعارف۔ آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے مہتاب کی اور جب وہ غروب آفتاب کے بعد آئے، اور قسم ہے دن کی جب آفتاب کو روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، قسم ہے آسمان کی اور اسے بنانے والے کی اور زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی، پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی، اس کی پارسائی کو، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا۔ آیت نمبر 10 جھٹلایا قوم سود نے اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کے باعث جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بدبخت، تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے کہ خبردار رہنا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی بارش سے، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے ان کے گناہ عظیم کے باعث، اور سب کو پیوند خاک کر دیا اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا۔ یہ تھی ترجمہ تھا سورہ شمس کا۔ تفسیر کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورت کا آغاز متعدد بہت سی قسموں سے کیا جا رہا ہے تاکہ مخاطب پوری طرح توجہ و انمہاک سے ان کو سنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور جس حقیقت کو اتنی قسمیں کھا کر بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کا پورا احساس ہو۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ تیسری قسم چاند کی کھائی جا رہی ہے جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ قمری مہینے کی ابتدائی 15 دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر چاند نمودار ہو جاتا ہے، اور آخری نصف میں چاند پہلے طلوع ہوتا ہے اور سورج اس کے بعد نمودار ہوتا ہے۔ چوتھی قسم دن کی کھائی جا رہی ہے جب وہ سورج کو روشن کرتا ہے، یعنی دن جیسے چڑھتا جاتا ہے سورج کی روشنی بھی زیادہ تیز تر ہوتی جاتی ہے، گویا جب رات آتی ہے تو سورج کو اپنے اندھیروں میں لپیٹ لیتی ہے۔ زمین کا جو حصہ پہلے سورج کی روشنی میں چمک رہا ہوتا ہے وہاں رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی ظاہری ساحت، اس کے ظاہری و باطنی حواس، اس میں غور و فکر اور فہم و استنباط کی صلاحیتیں جس علیم و حکیم نے بڑی خوبصورتی اور سلیقہ سے اس میں ودیت فرمائی ہیں، اس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ علامہ ابن منظور الہام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دل میں کسی چیز کو ڈال دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نفس میں ایسا خیال پیدا کر دینا جس کے باعث وہ کسی کام کو کرے یا ترک کر دے۔ علامہ راغب اس کی تشریح کرتے ہوئے
بیان کرتے ہیں کہ یعنی الخام کسی چیز کے دل میں ڈالنے کو کہتی ہیں، اور الخام اس خیال کے لیے محسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا ملا اللہ کی طرف سے ہو۔ یعنی جب انسان کوئی کام برا یا اچھا کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اس کی ملامت بھی کرتا ہے اور اس کو اچھے کام کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اس کے باوجود انسان کی یعنی کہ اپنی مرضی ہے کہ وہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو نیک و بد، حق اور باطل اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرمایا ہے، اور وہ اچھی اور بری چیزوں میں پوری طرح امتیاز کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہوگا کہ انسان میں نیکی کرنے اور برائی کرنے کی دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے یا برائی کو اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق یہ ہے وہ حقیقت جس کو اشکارا کرنے کے لیے اتنی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ فرمایا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہو گیا، اور جس نے اسے گناہوں کی خاک میں دبا دیا وہ خائب اور خاسر ہوا۔ آیت کے مطابق اس کے برعکس جس نے اپنے نفس کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹا، جس نے گناہوں کے ڈیر کے نیچے اسے گوہر یکتا کو دبا دیا اور اس کی قوتوں کا غلط استعمال کر کے ناشکری کی انتہا کر دی، وہ شخص اپنی بد نصیبی اور محرومی کا جتنا بھی ماتم کرے کم ہے۔ انسانی طریق سے ایک مثال پیش کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی مٹی کے نیچے دبا دیا وہ خائب و خاسر ہوئے۔ قوم سمود کے حالات سے اہل عرب بے خبر نہ تھے۔ عذاب الہی کی جس چکی میں سمود کو پیس دیا گیا تھا اس کی تفصیلات سے بھی وہ بخوبی آگاہ تھے۔ تجارتی سفروں میں بارہا ان کا گزر ان ویران کھنڈروں سے ہوا کرتا جہاں کبھی قوم سمود بڑے کروفر سے آباد تھی۔ اہل مکہ کو ان کی غلط روش سے باز رکھنے کے لیے ان کی توجہ سمود کے عبرتناک انجام کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، اور وہ اونٹنی جو ان کی فرمائش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے بطور معجزہ پیش کی تھی وہ ان کی اچھی طرح متنبہ کیا تھا کہ خبردار اس اونٹنی کو ہرگز اذیت نہ پہنچانا، ایک دن کنویں سے سارا قبیلہ پانی پیے گا، دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اس میں رد و بدل کی کوشش ہرگز نہ کرنا ورنہ خدا کا عذاب تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ لیکن غرور اور نخوت کے جو شراب انہوں نے پی رکھی تھی اس نے انہیں سرکش اور نافرمان بنا رکھا تھا۔ اس سرکشی کے باعث انہوں نے اپنے نبی کی ہدایت کی ذرا پرواہ نہ کی بلکہ ان کو جھٹلانا شروع کر دیا اور اس ناکہ کی کونچیں یعنی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا۔ جس شخص نے یہ ظلم ڈھایا اس کا نام قدرہ بن سالف تھا جو سارے سمودیوں میں سے پرلے درجے کا شریر اور خبیث النفس انسان تھا، لیکن اس ساری قوم کی تائید حاصل تھی اس لیے ساری قوم کو سزا ملی۔ ضحاک سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اتدری من اشقل اولین، اے علی کیا تم جانتے ہو کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلو کا تیرا قاتل سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ آخری آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قوم سمود اپنے عہد عروج میں بڑی نامور قوم تھی، دیگر قبائل اور اقوام کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ یقیناً انہوں نے باہمی معاہدہ کر رکھا تھا کہ اگر کسی قوم پر کوئی طاقت اور تاراج کرے تو سب مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمود جیسی قوم کو تباہ و برباد کر دینے کے نتائج کا مجھے کوئی خوف نہیں، ان کے کسی خلیفے یا قبیلہ یا دوست قوم کی یہ مجال نہیں کہ ہم سے ان کی بربادی کا انتقام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام خدشات سے ماورا ہے، اس کی قوت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں، وہ جس کو تباہ اور برباد کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔